السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی اگلی آیات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 سے دیکھیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ یسألہ وہ مانگتے ہیں اس سے، من جو کوئی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل یومن ہر روز، ہوا وہ، فی شأن کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی شان میں۔ اب یہاں پہ ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی نئے حال میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی نئے حال میں یا کسی نہ کسی نئی شان میں ہوتا ہے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، چاہے وہ انسان ہوں، پہاڑ ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، ہر طرح کی مخلوق ہے، وہ اللہ ہی کی محتاج ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ سے سوال کر رہی ہے۔ یسألہ، اس سے سوال بھی نکلتا ہے نا لفظ، تو سوال کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے، جیسے کہ انسان کرتے ہیں، انسان ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو ایک مانگنا ہوتا ہے زبان سے جو انسان کر رہے ہیں، دوسرا سوال کرنا، دوسرا مانگنا ہوتا ہے حال سے۔ حال سے مطلب کہ آپ زبان سے تو نہیں کہہ سکتے، اب جیسے جانور ہیں، جیسے باقی مخلوق ہے، جیسے اگر ہوائیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ ان کی کوئی زبان تو نہیں ہے۔ اب سورج ہے، اس کو مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہے گا، زبان سے تو نہیں کہے گا۔ اسی طرح باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ زبان سے نہیں کہتی، لیکن ان کا حال بتا رہا ہے، ان کی کنڈیشن بتا رہی ہے، وہ جس کیفیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، انہیں اللہ کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہہ رہے ہوں، وہ اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ تو جو کوئی آسمان میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر اپنا کام نہیں کر سکتے، یا اللہ ہی ہے جو ان کو رزق دے گا اور سب کچھ جو ان کی ضرورت ہوگی وہ ان کو دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز کسی نہ کسی نئے حال میں ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر دن آپ اللہ کا کوئی نیا معجزہ دیکھیں گے، اور ہر دن ایک پچھلے دن سے مختلف ہوگا۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا، کوئی دو دن ایک جیسے، بالکل ایک جیسے نہیں گزرتے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈفرینس ضرور ہوتا ہے، چاہے آپ کی روٹین ایک جیسی کیوں نہ ہو، پھر بھی ایک دن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اب کبھی جو ہے موسم بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کبھی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے، تو ہر روز اللہ تعالیٰ کی آپ نئی قدرت، نئی شان، نیا جلال دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور کتنی زیادہ ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں اور پھر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر بھی کرنا ہے اور دعا بھی مانگنی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ ہم جلد فارغ ہوتے ہیں، لَكُمْ تمہاری طرف، أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے جن و انس۔ ثقلان بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، اور دو یہاں پر ثقلان آیا ہے، ثقل نہیں آیا، اس کا مطلب ہے دو بوجھ۔ تو زمین پہ دو مخلوق جو ہیں وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جن سے حساب بھی لے گا، اور وہ کون ہے؟ انسان اور جن۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے جن و انس، ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنفرغ، کہ ہم فارغ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت بزی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی حساب نہیں لے سکتے، ابھی کوسچن نہیں کر سکتے ہم سے کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری، ہمارے اعمال پہ پکڑ نہیں سکتے ہمیں،
یا جزا فضا نہیں دے سکتے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت مصروف ہے اور بعد میں ہی فارغ ہوگا۔ یہاں فارغ ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ فارغ ہونے کا مطلب ابھی وہ متوجہ نہیں ہے۔ جلد ہی ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کریں گے، جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں رزلٹ دینا شروع کریں گے کہ آپ نے زندگی میں کیسے کام کیے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی پھر تیاری بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے میرے پیارے بچوں کہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ پیار آپ سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ تو ہم نے بھی پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھے کام کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔